بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، محترم پروفیسر صاحبان اور باہمت یونین کے لیڈران، السلام علیکم۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشحال رکھے، آپ کی ہمت حوصلہ بحال رکھے، آپ کے دشمنوں کو نڈھال رکھے اور بچائے رکھے آپ کو اپنوں کے ظلم اور ناانصافی سے۔ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، پر امن ہے احتجاج آپ کا۔ آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے فہم و فراست سے مسائل پہلے بھی سلجھائے اور اب بھی فہم و فراست، امن، سکون، پیار، آشتی، محبت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا یقیناً کسی ایسی بیماری سے مریں گے جو کسی اور کو نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ان کے جنازے مولوی مشتاق جیسے جنازے ہوں گے، انشاءاللہ ہماری دعا ہے۔ آپ سارے آمین کہیے اس میں۔ آپ اپنی کوشش میں لگے رہیں۔ وہ جو اساتذہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں میں انہیں داد دیتا ہوں، اور جو گھر بیٹھے پکے فروٹ کے منتظر ہیں انہیں شرم دلاتا ہوں۔ یہ گھر بیٹھنے کا ہرگز وقت نہیں ہے، یہ کسی ایک فرد کا نہیں، یہ ملازمین کا، صرف اساتذہ ہی نہیں، پنجاب کے ملازمین خصوصاً اساتذہ کا ایشو ہے۔ اساتذہ سکول کے ہوں یا کالج کے، میں بلکہ کہوں گا کہ پرائیویٹ سکولوں کے اساتذہ کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے کہ ٹائٹل تو استاد کا ہے۔ میں یونیورسٹی کے اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں، پرامن رہیں لیکن شامل ہوں، اور اساتذہ کے مسائل کو حل کروانے میں مدد دیں۔ ایسے ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ کمپنیاں راستے میں مسافر کا ٹکٹ تبدیل نہیں کرتی، یعنی آپ اب لاہور کی بجائے اسلام آباد چلے جائیں، آپ نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے ملازمین سے، یہ شرائط ہیں کہ جن پر آپ نوکری کریں گے۔ اساتذہ کرام ملازمین ان شرائط پر کما حقہ ملازمت کر رہے ہیں۔ آپ کے عللے تللوں کی وجہ سے اگر پیسہ کم ہو گیا ہے یا آپ کی کرپشن نے وسائل کھا لیے ہیں، ہڑپ کر لیے ہیں، تو اس کے قصوردار ٹیچر نہیں ہیں۔ جو لتر والے ہیں محکمے، انہیں تو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے بات سمجھ گئے نا؟ جو لتر والے محکمے ہیں انہیں تو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ جو آپ کا روحانی باپ ہے، وہ جو قوم کا مستقبل سنوار رہا ہے، اس پر آپ نے تشدد شروع کر دیا ہے۔ حق کے لیے آئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، مذاکرات کریں، ان کی سنیں، اپنی سنائیں، اپنے مسائل رکھیں، ان کے مسائل سنیں، کہیں معاملہ طے ہو جائے گا۔ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ کوئی پنجاب حکومت کی یہ فرعونیت کوئی اب ہے؟ یہ تو تب سے ہے۔ یہ پنجاب حکومت کا اپنا نظام رہا ہے، اپنا مزاج رہا ہے۔ تو آپ اساتذہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اساتذہ کے ساتھ محبت سے بات کریں گے، کچھ مان لیں کچھ منا لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں تو میں ایک نوید آپ کو سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ استاد جیتیں گے۔ میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کے والدین سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ حکومت پنجاب کیا کرنے جا رہی ہے۔ پرائیویٹ سکول بنا کے ان غریب بچوں کو جن کے والدین بجلی کا بل دینے سے قاصر ہیں، ان پر فیس لاگو کی جائے گی، اور اس سے یہ بھی کمائیں گے۔ یہ ایک اور اورنج ٹرین بننے جا رہی ہے جی، ایک اور اورنج ٹرین کا نظام ہے جی، ان کے اپنے بندے ہیں جو کمائیں گے جی۔ تو کائنڈلی اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کے والدین سے رابطہ کریں، پرامن رہتے ہوئے، اپنے حلقے کے سیاسی نمائندوں سے رابطہ کریں، سیاسی نمائندوں کو جنہیں آج کل سیاست کی حاجت ہوئی ہے زیادہ، ان سے رابطہ کریں، جنہیں آج کل سیاست کی بڑی زبردست حاجت ہوئی ہے، ان سے رابطہ کریں، انہیں کہیں کہ جناب ہمارے مسائل حل کروائیں۔ عدالتوں میں جائیں، ویسے تو عدالت کا جو حشر ہوا ہے، کل ایک جسٹس نے فیصلہ دیا اور ڈی سی نے انہیں لوگوں کو چھوڑ کے ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا۔ عدل کے منہ پہ اتنا بڑا تھپڑ جو ہے، تماچا جو ہے، وہ خیر پچھلے 3 مہینوں میں کوئی 60 تماچے لگ چکے ہیں،
لیکن اس چیف جسٹس صاحب قاضی فیض عیسیٰ کے دور میں یہ پہلا تماچا ہے، انہیں چاہیے کہ دوسرا اپنے منہ پر نہ لگنے دیں کہ جناب عدالت ایک فیصلہ کرے اور ڈی سی کی کیا مجال ہے یار عدل کے سامنے، نظام عدل کے سامنے کیا مجال ہے؟ نظام عدل حد ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اساتذہ کرام ہمت نہیں ہارنی ہے، اور جو گھر بیٹھے ہیں میں انہیں پھر ایک بار شرم دلاتا ہوں، اٹھے، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ اب دھرنا ضروری ہو گیا ہے، اب دھرنا ضروری ہے، لیکن پرامن دھرنا، فہم و فراست سے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کی ساری شکوں کی فالو کرتے ہوئے دھرنا ضروری ہے۔ 5 اشعار ہیں، یہ ہر فرد تک پہنچائیں۔ جیسے میں نے کہا، استاد، شاگرد، والدین، معاشرے کے باصلاحیت لوگ، وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، انصاف کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں نمائندگان، سیاستدان، سب سے میری گزارش ہے کہ اس مسئلے کو پرامن حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی نحیف سی کوشش جناب پیر و مرشد آپ کے لیے بھی، آپ حق و صداقت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ جو وعدہ ہم سے کیا ہے، جن شرائط پر لوگوں نے ملازمت کی ہے، انہیں پر رکھیں۔ اگلوں کے لیے آپ قانون بنا لیں، جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ شرائط بنا لیں، جس کو چاہیے ہوگی آپ کی نوکری، آپ کی ملازمت۔ ویسے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے بندوں پر اتنی ناانصافی کرنے کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، جی حد ہے۔ دھرنا ضروری ہے، ظلم کا مرنا اب ضروری ہے، ظلم کا مرنا اب ضروری ہے، دوستو دھرنا اب ضروری ہے، بھائیو دھرنا اب ضروری ہے، صاحبو دھرنا اب ضروری ہے، صاحبو دھرنا اب ضروری ہے، ظلم کا مرنا اب ضروری ہے۔ رنج سب کو ہوا کٹوتی کا، رنج سب کو ہوا کٹوتی کا، زخم کا بھرنا اب ضروری ہے، دھرنا اب ضروری ہے۔ کام بہت سے نکالیں گے ہمت سے، کام ہمت سے نکالیں گے، کام ہمت سے نکالیں گے، خاص کچھ کرنا اب ضروری ہے، دھرنا اب ضروری ہے، دھرنا اب ضروری ہے۔ کچھ ڈرائے گی حکومت یہ، کچھ ڈرائے گی یہ حکومت بھی، کچھ ڈرائے گی یہ حکومت بھی، کچھ اسے اب ڈرنا ضروری ہے، دھرنا اب ضروری ہے۔ دو ملازم کا حق اسے پورا، دو ملازم کا حق اسے پورا، جبر بھی ورنہ اب ضروری ہے، دھرنا اب ضروری ہے، ظلم کا مرنا اب ضروری ہے، دوستو دھرنا اب ضروری ہے۔ السلام علیکم۔